تو آج ہم جانیں گے کہ کھلے عام دعوت و تبلیغ کا کام کیسے شروع ہوا۔ تو آج ہے 360 دنوں میں نبی کی سیرت کو بیان کرنے کا 12واں دن۔ میرے بھائیوں، نبی کے نام پر جھگڑا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب ہم نبی کی سیرت کو، ان کی ہسٹری کو جانیں گے تو یہ سارے جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور تب ہم جھگڑنے والوں کو یہ بتا سکیں گے کہ ہمارے نبی کیسے تھے۔ تو ہر روز صرف 2 منٹ نکال کر نبی کی سیرت کو سن لیا کریں۔ اسٹارٹنگ میں جو لوگ ایمان لائے تھے وہ 3 سال تک چھپے طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اے نبی، تمہیں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے انہیں تم کھلم کھلا یعنی علانیہ طور پر بیان کرو اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر گئے اور وہاں کے بڑے پتھر پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، یا صباحا، ہائے صبح۔ یہ پکار اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ دشمن نے ان پر حملہ کر دیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے ایک قبیلے کا نام لے کر پکارا، یا بنی عبد مناف، یا بنی فہر، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد المطلب۔ جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا کہ یہ کون پکار رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو محمد کی آواز ہے۔ تو سارے لوگ اس آواز پر دوڑ کر آئے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو نبی نے اعلان کیا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک گھوڑ سواروں کی جماعت ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، ہمیشہ ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرایا اور ایک ایک قبیلے کا نام لے کر کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کیونکہ کل قیامت کے دن میں تمہارے کچھ کام نہیں آنے والا ہوں۔ اس کے بعد نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی کہا کہ جو کچھ تمہیں مانگنا ہے مانگ لو، مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اس طرح ڈرانے کے بعد سارے لوگ جو ادھر ادھر بکھر گئے، لیکن ابو لہب بدسلوکی سے پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور کہا کہ سارا دن غارت ہو، کیا تو نے اسی کے لیے ہم لوگوں کو اکٹھا کیا تھا؟ لیکن اس کا جواب خود اللہ رب العالمین نے سورہ لہب کو نازل کر کے دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب۔ کہا کہ اس کی بیوی اور اس کا مال سب غارت ہو جائیں گے اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد دوسرے لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے بڑے لوگوں کے سامنے سے گزرتے تو وہ لوگ اس طرح کی باتیں کہتے کہ یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا ہے۔ بہرحال اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے رہے اور کسی کی ایک نہ سنی، اور اللہ کے پیغام کو بتاتے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا کعبے کے صحن میں نماز پڑھنا شروع کر دیے، تو ایک ایک کر کے بہت سارے لوگ اسلام قبول کر لیے، اور جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں نفرت اور دوری بھی پیدا ہو گئی تھی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قریش کے لوگوں نے دعوت و تبلیغ کے کام کرنے سے نبی کو کس طرح روکا اور کیا کیا تانا مارتے رہے نبی پر۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ فالو ضرور کر لیں اور ہر روز ویڈیو کو دیکھتے رہیں تاکہ میرے اندر بھی ہمت پیدا ہو سکے نبی کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے۔